بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھر میں رکھنا اور کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہے؟ یہ سوال بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے مختلف نظریات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ 3 دن کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت اسی مہینے میں یعنی ذو الحج کے مہینے میں ہی ختم کر دینا چاہیے اور اس کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ قربانی کے گوشت کو ہم کتنے دن تک گھروں میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں یا برا محسوس کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ صاحب شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا۔ اس حوالے سے چند دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ دوسرے سال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا، یعنی 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو۔ عبداللہ بن واقد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن واقد نے سچ کہا ہے۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ دیہاتی لوگ آ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانیوں کا گوشت 3 دنوں کی مقدار میں رکھو، پھر جو بچے اسے صدقہ کر دو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگ اپنی قربانیوں کی کھالوں سے مشکیزیں بناتے ہیں اور ان میں چربی بھی پگھلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور اب کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان ضرورت مندوں کی وجہ سے جو اس وقت آ گئے تھے تمہیں منع کیا تھا، اب کھاؤ اور کچھ چھوڑ دو اور صدقہ کرو۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کریں گے جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے۔ سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، صرف 1 سال اس کا حکم دیا تھا جس سال قحط پڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تھا اس حکم کے ذریعہ کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ کرنے کے بجائے محتاجوں کو کھلا دیں۔ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگ قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھا کر کے رکھ دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 روز کے بعد انہیں کھایا کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ مکہ مکرمہ سے حج کی قربانی کا گوشت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ منورہ لاتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قربانیوں کے گوشت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ
کسی سفر سے ہمارے پاس واپس آئے، ہم نے ان کو قربانی کا گوشت پیش کیا۔ انہوں نے کہا میں اس وقت تک یہ نہیں کھاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہیں لوں گا۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم اس گوشت کو ایک ذوالحجہ سے دوسرے ذوالحجہ تک کھا سکتے ہو۔ مذکورہ تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کا گوشت بندہ خود بھی کھائے، دوست احباب کو تحفہ بھی دے اور صدقہ بھی کرے، ذخیرہ بھی کرے۔ وہ ذخیرہ 3 دن کے لیے کرے یا 3 مہینے کے لیے یا سال کے لیے کرے، جائز ہے۔ لیکن ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آس پاس لوگوں کی ضروریات کو دیکھ لے۔ اگر لوگ قربانیاں کم کرتے ہیں اور ضرورت مند زیادہ ہیں تو بہتر ہے زیادہ تر صدقہ کرے، لیکن اگر قربانیاں کرنے والے زیادہ ہیں اور محتاج کم ہیں تو جتنے دن کے لیے چاہے جتنا چاہے ذخیرہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں۔ قربانی کا گوشت تھوڑا یا زیادہ خود کھانا یا ذخیرہ کرنا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ 3 حصے کرے اور پھر اپنا حصہ جتنے دن مرضی کھائے اور ذخیرہ کرے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا مذہب رکھتے ہیں، جس میں ہے وہ خود 1/3 کھائے اور 1/3 جسے چاہے کھلائے اور 1/3 مساکین و غربا پر تقسیم کر دے۔ ابن مسعود ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی یہی ہے اور صحابہ کرام میں سے کوئی ان دونوں کا مخالف نہیں۔ بعض لوگ بلا وجہ گوشت ذخیرہ کرنے والوں پر تنقید کرتے ہیں اور لطیفے بناتے ہیں، یہ سراسر جہالت ہے۔ جب قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے مستحب ہیں اور پھر اپنا حصہ چاہے تو سال بھر کھائے یا چاہے تو 1 دن میں کھا لے، اس پر بلا وجہ کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، گوشت ذخیرہ وہی کرتے ہیں جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں، جو بازار سے خرید نہیں سکتے، اور ان درمیانے طبقے کے لوگوں اور حالیہ دور کے غربا اور مساکین میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ غربا اور مساکین کی طرح قربانی کرنے والے اکثر درمیانے طبقے کے لوگ بھی سال بعد قربانی پر ہی جی بھر کے گوشت کھاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے تیسرے حصے کا۔ حالانکہ اس تیسرے حصے میں سے بھی وہ کچھ حصہ ان لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں جو مساکین گوشت لینے دیر سے پہنچتے ہیں۔ لہٰذا گوشت ذخیرہ کرنے والوں پر بلا وجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی یاد رہے کہ ویڈیو کا اصل مقصد گوشت کے ذخیرہ کرنے کی ترغیب دینا نہیں، بلکہ مقصد ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دینا ہے جو بلا وجہ قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے اور اسے کھانے سے منع کیا تھا۔ بعد میں جب تقریباً ہر شخص قربانی کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی، لیکن غربا اور مساکین کو فراموش کر دینا مزاج اسلام کے منافی ہے۔ سورہ حج کی آیت 28 اور 36 میں خود کھانے اور دوسرے محتاجوں کو کھلانے کی تلقین موجود ہے۔ جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، ان میں بھی قربانی کا گوشت دوسروں کو کھلانے کی تلقین ساتھ ساتھ موجود ہے۔ مثلاً صحیح بخاری میں ہے خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور ذخیرہ کر لو، اب اجازت ہے۔ لہٰذا جب ذخیرہ کرنے کی اجازت مل گئی تو پھر یہ بات بے مقصد اور بے معنی ہے کہ محرم سے پہلے ختم کرنا چاہیے یا 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔